السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیں ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، بھلا دیکھو تو اگر تم اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ آیت نمبر 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم غیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی، اور میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ نبوت اور ولایت کے لیے جہلا کے معیار۔ انبیاء علیہ السلام کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ان نبیوں یا اللہ کی آیات کا انکار کر دیں انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں۔ مگر جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور خدا رسیدہ لوگوں کی صداقت جانچنے کے لیے کچھ الگ ہی معیار مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے یعنی خلاف عادت کچھ ایسے کام ہونے چاہیے، کچھ معجزات، کچھ کرامات وغیرہ وہ ہمیں دکھائیں، اور انہیں ان کے دلوں کے حال بتائیں کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں۔ ان کی نظر کرم سے ایک گناہ گار فوراً ولی کے مقام پر پہنچ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہیں یہ ان کے اپنے معیار ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو تب ہم ان کو اللہ والا مانیں گے یا نبی مانیں گے۔ جبکہ ایک خدا رسیدہ انسان کو تارک دنیا ہونا چاہیے، اور یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی انسان اللہ والا ہے اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اور جو انسان نکاح کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بھلا اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم جیسا طالب دنیا ہی ہوا، یعنی اگر دین والا جو ہے وہ شادی کر رہا ہے، اچھا کھا پی رہا ہے، اچھے گھر میں رہ رہا ہے، تو پھر یہ دین والا نہیں ہے، یہ تو دنیا دار ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے احمقانہ نظریات کی تردید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہیں تمہارے منہ مانگے معجزات دکھا سکوں اور تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیا کروں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں یہ کہ چوری فلاں چور نے فلاں وقت کی تھی، یہ اس وقت تم اب، یا یہ کہ اس وقت تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو، اور میں فرشتہ بھی نہیں کہ مجھے کھانے پینے چلنے پھرنے یا نکاح کی حاجت نہ ہو۔ میرے فرائض صرف یہ ہیں کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو ڈراؤں، اور ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں۔ اور پھر جو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، تو ایک نبی اور عام آدمی میں فرق بتایا گیا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ مجھ میں اور تم میں یہ فرق ضرور ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے مطلع بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر میں
اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں، لیکن تمہیں ان سے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے۔ تمہاری نظریات کی بنیاد محض تمہارے گمان ہیں۔ اب بتاؤ کہ میں اور تم یا ایک دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، یا ایک راہ پانے والا اور دوسرا گمراہ، یا ایک عالم اور دوسرا جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 51 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی، اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ آپ سب لوگوں کے ہدایت پانے کی فکر نہ کیجیے، بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے اور وحی کے احکام ان تک ضرور پہنچا دیجیے۔ اور جو لوگ روز آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولادیں ہیں، انبیاء کی اولادیں یا بزرگ ان کی سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے، انہیں خبردار کیجیے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ حسب نسب اور نہ ہی کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار، لہٰذا اپنے اپنے اعمال کی خود فکر کیجیے، یہی ان کے متقی بننے کی صورت ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب مومن نہیں بلکہ کافر ہیں، کیونکہ یہی لوگ اللہ کے ہاں جانے سے زیادہ ڈرتے ہیں، لہٰذا انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس مفہوم کی بھی اس آیت میں گنجائش موجود ہے کہ ایسا بھی اس کا معنی نکلتا ہے۔ آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ان کے ذمہ ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ تو قریشی سرداروں کا ناتواں صحابہ رضی اللہ عنہم کو مجلس سے اٹھانے کا جو مطالبہ تھا، اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ بعض معززین قریش، جن میں اقرا اور عینہ کا بالخصوص ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے، میں خود یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درج ذیل تھے: سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح حبشی۔ اقرا اور عینہ نے تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا صحابہ کی بہت تعریف بیان فرمائی اور فرما دیا کہ انہیں ہٹانے کی بات ہرگز نہ سوچیے۔ یہ انتہائی بے انصافی ہے کہ سچے مومنوں کو اس طمع سے اٹھا دیا جائے کہ دوسرے لوگ آ کر بیٹھیں جن کا ایمان لانا یقینی بھی نہ ہو۔ یعنی قریشی سرداروں کی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں کی جائے گی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، لہٰذا جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھیے۔ آیت نمبر 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
अन्नहु मन अमिल मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है कि तुम में से कोई शख्स लाइल्मी से कोई बुरा काम कर बैठे, फिर इसके बाद वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो यकीनन वो माफ़ कर देने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे ज़माना जहालियत में कई बड़े गुनाह सरजद हो चुके थे। अगरचे अब इन्होंने बहुत हद तक अपनी इस्लाह कर ली थी और इनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन मुखालिफिन इस्लाम इन्हें इनके साबका आमाल और गुनाहों और अयूब पर ताने देने से बाज नहीं आते थे। और हमारे यहाँ भी आपको पता है कि अगर कोई इस्लाम की तरफ आ जाए, दीन की तरफ आ जाए, अमल करने लग जाए तो उसे बार बार उसके पुराने गुनाह याद करवाए जाते हैं। इस पस मंज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया जा रहा है कि अहले ईमान को तसल्ली दें और कहें कि आपका परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स इस्लाम लाकर या तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह ताला यकीनन पिछले गुनाहों पर गिरफ्त नहीं करेगा। जैसा कि सईदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जब कोई शख्स इस्लाम लाए और ठीक तौर पर लाए तो इसकी साबका तमाम बुराइयां दूर कर दी जाती हैं और इसके बाद जो हिसाब शुरू होगा वो यूं होगा कि हर नेकी के एवज 10 से लेकर 700 नेकियां लिखी जाएंगी और बुराई के एवज एक ही बुराई लिखी जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। ये सही बुखारी की हदीस है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को यकीन दिलाइए कि तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो यकीनन तुम्हारे इस्लाम लाने से पहले ही बुराइयों को माफ़ फरमा देगा। फिर इसके बाद भी अगर कोई शख्स गलती या लाइल्मी से कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले तो यकीनन अल्लाह अपने बंदों के लिए गफूर रहीम है। और फिर सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा करने से पहले एक किताब लिखी जिसमें ये लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे निकल गई और ये बात इसके पास अर्श पर लिखी हुई है। ये सही बुखारी की हदीस है। फिर 99 आदमियों के कातिल का अहवाल भी आपने सुना होगा। सईदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल से एक शख्स ने 99 आदमी कत्ल किए थे। फिर वो अपने मुतलिक मसला पूछने लगा। वो एक राहिब के यहाँ गया और इससे पूछा कि मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है। इस राहिब ने कहा नहीं, तो उसने राहिब को भी मार डाला और 100 पूरे कर दिए। फिर लोगों से यही मसला पूछता रहा। किसी आदमी ने उससे कहा कि फलां फलां बस्ती में तौबा के लिए चले जाओ। रास्ते ही में इसे मौत ने आ लिया और इसने अपना सीना बस्ती की तरफ झुका दिया। अब रहमत के और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। जिस बस्ती को वो जा रहा था इसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि नज़दीक हो और जिस बस्ती से जा रहा था उसे हुक्म दिया कि वो दूर हो जाए और फरिश्तों से फरमाया कि फासला माप लो। चुनाचे जहाँ इसे जाना था वो बस्ती बालिश भर करीब निकली तो इसे बख्श दिया गया। ये सही बुखारी की हदीस है। इसी तरह एक और हदीस है। सईदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों में से एक शख्स का जिक्र किया। अल्लाह ने इसे माल और औलाद दी थी। जब वो मरने लगा तो अपने बेटों से पूछा मैं तुम्हारा कैसा बाप था। वो कहने लगा अच्छे बाप थे। बाप ने कहा देखो मैंने कोई नेकी अल्लाह के यहाँ जमा नहीं की और अगर मैं अल्लाह के यहाँ पहुँच गया तो वो ज़रूर मुझे सज़ा देगा। लिहाजा तुम ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को जला देना और जब मैं कोयला हो जाऊँ तो बारीक पीस कर इसके ज़रात तेज़ आंधी में समुंदर में बखेर देना। इसने अपनी औलाद को कसम देकर इनसे ये अहद लिया। चुनाचे इसकी औलाद ने इसके मरने के बाद ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने कलमा कुन कहा तो वो शख्स अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा मेरे बंदे जो कुछ तूने किया कौन सी बात इसकी मोहरक बनी थी। वो कहने लगा फ़कत तेरे डर से मैंने ऐसा किया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने इसके डरने का बदला ये दिया कि इस पर रहम फरमा दिया और इसे बख्श दिया। सही बुखारी की ये हदीस है। तो इन तमाम हदीस से क्या पता चलता है कि सहाबा कराम को जो मुशरिकीन उनके पिछले कामों पे ताने देते थे तो अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी के ज़रिए तसल्ली दी कि जो लोग सही मानों में मुसलमान हो जाते हैं और अमले साले शुरू कर देते हैं अल्लाह उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। यही चीज़ हम लोगों के लिए भी है कि अगर हमसे अपनी ज़िंदगी में कुछ गुनाह हुए और हमें उन गुनाहों पर सच्चे मानों में पछतावा है,
تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبتاً نصوحہ کرنی چاہیے، جس کے بعد واپس گناہ کی طرف انسان نہ پلٹے اور اتنی زیادہ نیکیاں، اتنے زیادہ نیک کام شروع کر دے کہ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ ان نیکیوں سے مٹ جائیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور آگے کے لیے عمل صالح اور اخلاص سے نیت جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 55، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ مجرمین کی صفات، ایسے مجرموں کے اوصاف کچھ تو پہلے بیان ہو چکے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے قریب تو آتے ہی نہیں مگر مطالبات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، مثلا ہمیں فلاں معجزہ لا کر دکھاؤ یا فلاں بات کا پتہ دو تو تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی یہ کہ نبی تو ہم جیسا بشر ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حقیر قسم کے لوگ اپنی مجلس سے نکالیں گے تبھی ہم آپ کی مجلس میں آ سکتے ہیں۔ کچھ صفات تو ان مجرموں کی سابقہ آیات میں مذکور ہو چکی ہیں اور کچھ آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہٹ در مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائیں، یعنی ان کا مقصد اسلام لانا، دین کے پاس قریب آنا، اپنے آپ کو متقی بنانا نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اسی طرح کے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو دین سے اور عمل سے بچانا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا عرصہ دین سے دور رہیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر ہمارے پاس بھی تو یہی چند عرصہ زندگی کا بچا ہے، اور اگر اس میں بھی ہم بہانے کر کے دین سے دور ہی رہیں گے تو پھر آخر ہم آخرت میں کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ تو ایک تو ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اور اپنے گزشتہ گناہوں پر ہمیں انتہا درجے کا خوف اور پچھتاوا ہونا چاہیے، اور ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا اور صدقات اور ایسے نیک عمل کرنے چاہیے جو پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور اپنے دین کے مطابق زندہ رکھے جب تک کہ ہم اس دنیا میں ہیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔